والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا۔ سورہ نساء کی آیت کریمہ آپ کے روبرو تلاوت کی گئی۔ بے شک منافقین اللہ سے چال بازیاں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی چال بازیوں کا بدلہ دینے والا ہے۔ یہ منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں، اللہ کے ساتھ چال بازیاں کر رہے ہیں۔ ان قریب اللہ تعالیٰ ان کے چال بازیوں کا بدلہ دینے والا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، یہ منافقین جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قاموا کسالى، سستی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ یراؤون الناس، لوگوں کو دکھاتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں، دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور نماز میں اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کب کم ہوتا ہے؟ جب رکوع چھوٹی ہو جائے، سجدہ چھوٹا ہو جائے، رکعتیں چھوٹی ہو جائیں۔ دیکھیے ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا کردار ذکر کیا ہے۔ ایک ہے مشرک اور ایک ہے منافق، دونوں میں کچھ فرق نہیں ہے، بلکہ دونوں میں منافق ہی مشرک سے زیادہ خطرناک ہے۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ جو دل میں کفر کو چھپاتا ہے اور زبان سے اسلام کو ظاہر کرتا ہے۔ گویا کہ وہ دل سے مسلمان نہیں، صرف زبانی مسلمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں نبی بننے کے بعد 13 سال رہے۔ مکے میں ایک منافق نہیں تھا، کیونکہ اسلام کمزور تھا، اس لیے مشرکین دشمنی کھل کر کیا کرتے تھے، کھلم کھلا مسلمانوں کو ستاتے تھے، تکلیف دیتے تھے مشرکین۔ جب مسلمان مدینہ گئے اور مدینے میں مسلمان ذرا مضبوط ہو گئے اور وہاں کفر اور شرک کمزور ہو گیا، تو وہاں منافقین پیدا ہوئے، منافقین وہاں نکلے۔ اور منافقوں کا سردار تھا جسے رئیس المنافقین کہا جاتا ہے، عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ منافقوں کا لیڈر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں قرآن میں ذکر کیا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ یہ منافقین دیکھنے میں ان کی داڑھی بڑی لمبی ہوتی ہے، ان کے جھبے بڑے لمبے ہوتے ہیں، مگر جہنم میں سب سے نچلے تہ میں ان کو ڈالا جائے گا۔ جہنم کا گڑھا کتنا گہرا ہوتا ہے معلوم ہے نا آپ کو؟ حدیث میں ہے اگر جہنم کے گڑھے میں پتھر کو ڈھکیل دیا جائے، لڑکا دیا جائے، جہنم کے تہ تک پہنچنے کے لیے 70 سال لگتے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی عمارت برج خلیفہ پہ چڑھ کے آپ پتھر پھینکیے، کتنے دن لگیں گے نیچے گرنے کے لیے؟ گھنٹے بھی ضرورت نہیں، منٹا کافی ہے، بلکہ سیکنڈ کافی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو جہنم کا گھڑا، اس میں پتھر پھینکا جائے تو کتنے سال لگیں گے؟ 70 سال لگیں گے۔ تو جہنم کا گڑھا جتنا گہرا ہوگا اتنا عذاب اتنا سخت ہوگا۔ تو منافقوں کو سب سے نچلے گڑھے میں جہنم میں ان کو ڈالا جائے گا۔ دیکھیے مشرکین یہ کھلا ہوا دشمن ہے اور منافق یہ چھپا ہوا دشمن ہے۔ دونوں میں کون خطرناک ہے؟
کھلا ہوا دشمن خطرناک ہے یا چھپا ہوا دشمن خطرناک ہے؟ چھپا ہوا دشمن خطرناک ہے۔ کیوں؟ سامنے والا دشمن ہے، ہمیں معلوم ہے تو ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سامنے والا دشمن ہے یا دوست ہے ہم کو معلوم نہیں، ہم اس سے کیسے بچیں گے؟ وہ پیچھے سے حملہ کرے گا، اس کا حملہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ دیکھیے 3 ہجری میں جو جنگ ہوئی، غزوہ احد اسے کہا جاتا ہے، اس میں مشرکین 3000 تھے اور مسلمان 1000 تھے، اور 1000 میں بھی 300 منافقین تھے۔ درمیانی راستے میں یہ منافقین فیصلہ کر کے اچانک نکل گئے۔ اب بچے کتنے؟ 700 بچے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم کہتا ہے اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، قریب تھا کہ باقی 700 بھی فرار ہو جاتے، نکل جاتے، 700 مسلمان کے ہمت بھی پست ہو گئے، قریب تھا کہ وہ بھی چلے جاتے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت دیا۔ تو عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار درمیانی راستے میں 300 کو لے کر واپس چلا گیا۔ دیکھیے منافقین یہ بہت ہی مادہ پرست ہوتے ہیں، دنیا کا فائدہ ان کو چاہیے، یہ آخرت کا فائدہ ان کو نہیں چاہیے، یہ خود غرض ہوتے ہیں، یہ سیلفش ہوتے ہیں۔ مشرک اور مسلمان کے درمیان جب جنگ ہوتی ہے تو مسلمانوں کے ساتھ منافقین ہوتے ہیں، تو مسلمان اگر جیت جائیں تو اس میں مال غنیمت میں منافقوں کا بھی حصہ ہوتا ہے، اگر مشرکین جیت جائیں تو یہ منافقین کہتے ہیں ہم اندر سے تمہارے ساتھ یہ ہیں، ہم کو بھی مال غنیمت میں حصہ دیجیے۔ یہ مادہ پرست ہوتے ہیں، یہ خود غرض ہوتے ہیں۔ منافقین کے لیے فجر کی نماز اور عشاء کی نماز بڑی بھاری ہوتی ہے۔ منافقین کو فجر میں نیند کی قربانی دینا اور عشاء کی نماز کی حاضری دینا یہ بہت دشوار ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان منافقوں کو معلوم ہو جائے فجر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں ہڈیاں بٹ رہی ہیں، اگر وہ آ نہیں سکتے تو رینگتے ہوئے آئیں گے۔ کس کے لیے؟ ہڈیوں کو لینے کے لیے۔ گوشت کا ذکر پیارے نبی نے نہیں کیا بلکہ ہڈی کا ذکر کیا۔ ہڈی بول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو کتوں سے مثال دیا۔ ہڈی کون کھاتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی بول کر ان منافقوں کو کتوں سے کمپیئر کیا ہے۔ یہ کتوں کے جیسے انسان ہیں منافق۔ شیر میسور ٹیپو سلطان ہار گئے، کس وجہ سے؟ منافقوں کی وجہ سے۔ بنگال کے لیڈر سراج الدولہ ہار گئے، کس وجہ سے؟ منافقوں کی وجہ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان دونوں کے جو سپاہی تھے وہ انگریزوں کے تلوے چاٹنے والے تھے، وہ انگریزوں کے طرفدار تھے، اس لیے بڑے بڑے لیڈر ہار گئے۔ منافق جہاں ہوتے ہیں نا وہاں کامیابیاں نہیں ہوتی ہیں۔ دیکھیے منافقوں کی کچھ علامتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، یہ علامت یاد رکھیے۔ کیا ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا آیات المنافق ثلاث، منافقوں کی 3 نشانیاں ہیں، بعض روایتوں میں 4 نشانیاں بتائی گئی۔ اذا حدث کذب، منافق بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، منافق وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، منافق اس کے پاس کوئی چیز بطور امانت رکھی جاتی ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، منافق جب جھگڑتا ہے تو گالیاں بکتا ہے، کچی گالیاں دینا۔ جھگڑا ہوتا ہے تو پہلے گالیاں شروع کرتا ہے۔ تو یہ 4 علامتیں منافقوں کی بتائی گئی ہیں۔ منافقین کی یہ علامتیں
ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر تو نہیں آ گئی۔ کیا ہم بھی بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں؟ ہم وعدہ کرتے ہیں فلاں وقت میں آئیں گے، کیا اس وقت میں آتے ہیں؟ ہم وعدہ کرتے ہیں فلاں وقت میں جائیں گے تو کیا اس وقت جاتے ہیں؟ وعدہ خلافی کو ہم کتنا معمولی سمجھتے ہیں، جھوٹ کو آج کتنا عام ہو چکا ہے، امانت میں خیانت کتنا عام ہو چکا ہے۔ ذرا باتوں میں فرق آ جائے تو پہلے گالیاں ہماری زبان سے دھڑلے سے نکل جاتی ہیں۔ یہ سب منافقوں کی نشانیاں ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اندر منافقوں کی نشانیاں آ گئی ہوں۔ صحابہ ڈرتے تھے۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ روڈ پہ آ کے کہنے لگے نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ اپنے آپ میں ٹٹولنا، اپنے آپ میں ڈھونڈنا، تلاش کرنا۔ صحابہ یہ کرتے تھے کہ کیا میں ہی منافق ہو گیا ہوں؟ تو ہمیں بھی تلاش کرنا چاہیے کہ منافقوں کی صفات ہمارے اندر آئی ہیں کیا؟ ہمارے دل میں منافقوں کی علامتیں ہیں یا نہیں؟ ہمارے اندر نفاق ہے یا نہیں؟ اس کو کیسے پہچانیں؟ اس کو معلوم کرنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل بتایا ہے۔ وہ عمل ہم کریں، کر کے دیکھیں، پتہ چلے گا کہ میں منافق ہوں یا منافق نہیں ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل بتایا، فرمایا کہ جو آدمی 40 دن تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز ادا کرے گا، اس کو 2 باتوں سے پاک کہا پیارے نبی نے۔ جو آدمی تکبیر تحریمہ کسے کہتے ہیں؟ جب امام صاحب پہلی رفع الیدین کرتے ہوئے اللہ اکبر بول کے ہاتھ باندھتے ہیں نا، تو پہلی تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ تکبیر تحریمہ 40 دن نماز میں بلا ناغہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ ادا کریں، ایسے آدمی کو 2 چیزوں سے بچنے کی برات اور گارنٹی پیارے نبی نے دی۔ پہلی کیا ہے؟ برات من النفاق، وہ نفاق سے پاک ہو گیا۔ دوسری کیا ہے؟ برات من النار، وہ جہنم کی آگ سے بھی دور ہو گیا۔ تو یہ 2 باتیں ہیں۔ تو اس لیے آپ عادت بنا لیجئے، کم سے کم 40 دن تکبیر تحریمہ کے ساتھ 5 جگانہ نماز آپ ادا کرنے کی کوشش کیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ منافقوں کی جو علامتیں بتائی گئی ہیں ہم سب کو ٹٹولنے اور منافقوں کے نشانیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ منافقانہ کردار سے اللہ ہماری سوسائٹی کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔